بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا، جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے، جبکہ بنیادی طور پر آپ کا تعلق آبی سینا سے تھا، جسے آج ایتھوپیا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 3 برس بعد پیدا ہوئے۔ آپ کا پورا نام بلال بن ابی رباح ہے۔ آپ کی والدہ کا نام روایت میں حمامہ بتایا جاتا ہے۔ صحابہ اور روایت کے مطابق حضرت بلال کا رنگ سیاہ تھا، قد اونچا اور دبلے پتلے تھے، لیکن جب صحابہ ان کی خصوصیت بتاتے تو کہتے تھے کہ وہ سادہ تھے، ایک ایسے انسان جنہوں نے سب کچھ محنت اور جد و جہد کے ساتھ حاصل کیا، اور یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا نتیجہ تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت بلال کو 2 لقب یا 2 خدمات عطا ہوئی، ایک الحازم یعنی خزانچی، دوسرا مؤذن رسول۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنی جہر سے تھا۔ آپ کی والدہ ایک غلام تھی جن کو امیہ بن خلف نے خریدا تھا۔ امیہ بن خلف اسلام کا سخت دشمن تھا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کرنا امیہ کا روز کا ماحول بن گیا تھا۔ جنت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرتی ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم جنت کا انتظار کرتے ہیں، جبکہ جنت خود حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بار فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم ایسا کیا کرتے ہو؟ کل رات میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب بھی میرا وضو ٹوٹتا ہے تو میں دوبارہ وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہوں۔ ایک بار کی بات ہے کہ ایک صحابی نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک حبشی عورت کا بیٹا کہہ کر بلایا اور گرا گزرا کہا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ساری باتیں بتائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ تمہارے اندر اب تک جاہلیت کی باتیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جتنا ایک سفید عورت کا بیٹا ہوں، اتنا ہی حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیٹا بھی ہوں۔ ایک صحابی حضرت ابو بکر کی صاحبزادی جوان ہو گئی تو ان دونوں کے صاحبزادے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی بیٹی ہند کی شادی کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اس پر وہ دونوں بھائی خاموش ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ دوسری بار بھی اسی غرض سے حاضری خدمت ہوئے اور اس بار بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلال حبشی کا نام لیا۔ وہ پھر خاموش ہو کر واپس چلے گئے۔ جب تیسری بار بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر بلال حبشی کا نام تجویز فرمایا۔ اس بار بھی انہوں نے خاموشی اختیار کی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بلال کو کیوں فراموش کر رہے ہو؟ وہ اہل جنت میں سے ایک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان پر وہ بے حد خوش ہوئے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر کی بیٹی کی شادی سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گئی۔ یوں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا آغاز ہوا، لیکن آپ نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اور دینی معاملات میں ان کو ہرگز پیچھے نہیں چھوڑا۔ سیدنا بلال حبشی کی زوجہ محترمہ بھی انتہائی نیک اور پرہیزگار خاتون تھی۔
آپ کی پاک بیوی ہمیشہ شوہر کی اطاعت اور وفا کا نمونہ پیش کرتی رہی۔ عام طور پر سیدنا بلال حبشی کی دلجوئی اور خوشنودی کو اپنا مقصد حیات تصور فرماتی تھی۔ اس خوشحال زندگی میں بہت کم تلخی کے موقع آئے۔ سیدنا بلال حبشی بھی بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ روایت کے مطابق سیدنا بلال حبشی نے اپنی زندگی میں معتد نکاح کیے، لیکن انہوں نے کوئی جانشین اور وارث نہ چھوڑا۔ اسلام نسلی امتیاز کا بت یوں توڑا کہ سیدنا بلال حبشی نے مدینہ طیبہ میں نکاح کا ارادہ ظاہر فرمایا تو قریش کے منتقی امراء نے انہیں داماد کے رشتے میں قبول کرنے کا ارادہ کیا۔ سیدنا بلال حبشی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر مدینہ طیبہ کے کسی مقتاز کی تلاش میں تھے کہ کچھ مال عطا کرے۔ اسی دوران آپ کو آپ کا بھائی آتا ہوا دکھائی دیا جو یمن سے آپ کو ملنے کے لیے آ رہا تھا۔ جب آپ کے قریب پہنچا تو آپ نے کہا، تم کہاں سے آ رہے ہو؟ سیدنا بلال حبشی کے بھائی نے جواب دیا، میں یمن سے آ رہا ہوں، رشتے کی تلاش میں ہوں کہ کہیں میرا نکاح ہو جائے۔ سیدنا بلال نے پوچھا، کیا کوئی بات بنی؟ لوگ کہتے ہیں کہ تو عربی ہے اور چاہتا ہے کہ یمن میں رشتہ ہو جائے، لیکن جب مجھ سے پوچھا تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے، تمہارا حسب و نسب کیا ہے، تو میں نے صحیح صورتحال بتا دی کہ میں حبشی ہوں، مکہ میں پیدا ہوا، بلال بن ربا کا بھائی ہوں۔ یمنیوں نے جب آپ کا نام سنا تو کہا، بلال کو بلا لاؤ، اگر وہ تمہارے لیے فرما دے تو ہم تمہیں رشتہ دینے کو تیار ہے، اسی لیے میں اتنا طویل سفر طے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ سیدنا بلال حبشی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے بھائی کے ساتھ یمن روانہ ہو گئے۔ دونوں بھائی سفر کر کے رات کے وقت یمن میں پہنچے۔ صبح ہوتے ہی آپ اپنے بھائی کو لے کر اس گھر میں تشریف لے گئے جہاں رشتہ مطلوب تھا۔ انہوں نے آپ سے آپ کے بھائی کے متعلق پوچھا۔ سیدنا بلال نے فرمایا، یہ میرا بھائی ہے، نہ عادت میں اچھا ہے نہ دین میں صحیح ہے، چاہے تو اسے رشتہ دے دو، چاہو تو انکار کر دو۔ یہ کہہ کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کا رخ کیا۔ ابھی اذان نہیں ہوئی تھی کہ حاتب نے خود کہا کہ تم خود نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ تمہیں کس چیز نے روک رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال و دولت سے بھی نوازا ہے، اب تم آزاد بھی ہو، جبکہ اس سے قبل تم غلام تھے۔ سیدنا بلال حبشی سوچ میں پڑ گئے اور سوچ کر فیصلہ کیا کہ ضرور نکاح کرنا چاہیے۔ نماز سے فراغت کے بعد احباب سے مشورہ کیا کہ کس سے رشتہ لیا جائے، پھر طے پایا کہ آپ کا رشتہ ہند الخلانی سے موضوع ہے۔ آپ ہند الخلانی کے رشتہ داروں کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، میں بلال ہوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہوں، میں حبشی غلام تھا، گمراہی میں مبتلا تھا، اللہ نے مجھے ہدایت بخشی، اللہ پاک نے مجھے آزادی بخشی، رشتہ دو تو الحمدللہ، ورنہ اللہ کافی ہے۔ آل ہند نے عرض کی، آپ ہمیں مہلت دے تاکہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم پوچھ سکیں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد یمنی بھی مدینہ طیبہ میں آ گئے اور مسجد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آ کر بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ ہم یمنی ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیدنا بلال حبشی کے متعلق پوچھنے آئے ہیں، کیونکہ سیدنا بلال حبشی کا خیال ہے کہ وہ ہماری بہن ہند سے نکاح کرے۔ ہم نے ان سے مہلت مانگی ہے تاکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مشورہ لے لے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا رائے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں اور بلال کہاں؟ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ میرا بلال تو بہشتی ہے۔ اب ہند خلانی کے رشتہ داروں کی آنکھیں کھلی کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ تو بڑی شخصیت ہے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کتنا پیار ہے، اسی لیے نکاح کی ٹھان لی۔ فوراً ہند کا رشتہ سیدنا بلال کے ساتھ طے کر دیا۔ ہند سے نکاح کے بعد بہتر ماحول رہا، لیکن ایک دن کچھ ناگوار بعد ہند خلانی سے صادر ہو گئی۔
سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرمائی تو ہند کھولانی نے تصدیق کی بجائے تکذیب کر ڈالی۔ سیدنا بلال سن کر آنکھ ببولا ہو گئے اور گھر سے باہر نکل پڑے۔ راستے میں رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیدنا بلال حبشی سے ملاقات ہو گئی۔ سیدنا بلال حبشی کے طور بدلے دیکھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال خیر تو ہے؟ سیدنا بلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری زوجہ نے ایسے ایسے کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدھے ہند کھولانی کے یہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، بلال گھر پہ ہے؟ ہند کھولانی نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، تم نے میرے بلال کو ناراض کیا ہوگا۔ ہند کھولانی نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ہند کھولانی نے کہا، کیا انہوں نے میری شکایت کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں شکایت کی ہے، لیکن وہ حق پر ہے اور تو غلطی پہ ہے۔ آئندہ سے خیال کرنا، میرے بلال کو کسی وقت بھی ناراض نہ کرنا۔ اس کے بعد سیدنا بلال حبشی گھر واپس آئے تو ہند کھولانی نے معذرت کر لی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ پھر کبھی بھی آپس میں جھگڑا نہ ہوا۔ ہجرت مدینہ کے بعد سیدنا بلال حبشی اہل صفا میں شامل ہو گئے۔ اہل صفا میں سے اگر کسی کا نکاح ہو جاتا تو وہ مسجد نبوی کے چبوترے سے اپنے گھر منتقل ہو جاتا تھا۔ اسی طرح سیدنا بلال کا نکاح ہوا تو آپ بھی الگ رہنے لگے، مگر آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اور معاملات میں شادی کو ہرگز حائل نہیں ہونے دیا۔ تو پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔